ہمارے معاشرے کا یہ عجیب طرز عمل ہے کہ جب کسی کو کسی بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر اسے رد کر دیتا ہے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس میں آپ لباس ہی کو دیکھ لیجئے کہ جب کسی کے لباس پر کچھ قدغنیں لگائی جاتی ہیں اور اس کا کچھ برا پہلو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو لوگ یہ کہہ کر اس کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے جب اس کے لباس پر بات کی جائے تو وہ کہتا ہے بھی آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ میرے لباس پر بات کریں، میں یہ حق کسی کو نہیں دیتا یا دیتی، میں جو چاہے لباس پہنوں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ شرعی احکام بھی ہیں، لباس کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات بھی ہیں، تو وہ کیا ہدایات ہیں اور کیسا لباس ہونا چاہیے؟ شرعی طریقے سے اس بات کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ لباس پہنا کیوں جاتا ہے، لباس کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے، لباس ہمارے جسم کو ڈھانپنے کا فائدہ دیتا ہے، ستر عورت کا فائدہ دیتا ہے کہ ہمارے جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا اللہ نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، ان اعضاء کو چھپانے کا فائدہ دیتا ہے۔ تو لہذا یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ لباس اس لیے پہنتا ہے تاکہ وہ دوسروں کی نظر سے اپنے جسم کو چھپائے۔ دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ محققین فرماتے ہیں کہ ایسا لباس کہ جو انسان کے جسم کو چھپائے نہ، جس کے انسانی اعضاء کی حیت نہ چھپ سکے، اعضاء کی حیت ظاہر ہو جائے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ مرد و عورت، حضرات و خواتین کے لیے ایسا لباس پہننا کہ جس میں اس کے اعضاء کو چھپایا ہی نہ جا سکے، اس کی جو اعضاء کی حیت ہے وہ واضح ہو جائے، تو وہ کسی ایک کے لیے بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں واضح طور پر احکامات دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ خطاب امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا اور انہیں یہ فرمایا گیا کہ تم نے جو جہالت والا پہناؤ ہے وہ اختیار نہیں کرنا، بناؤ سنگھار پہناؤ، کہ جس طرح وہ ایسے کپڑے، ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جو ستر عورت کا فائدہ نہیں دیتی، جو انسانی اعضاء کی حیت کو ڈھانکنے کا فائدہ نہیں دیتی، چھپانے کا فائدہ نہیں دیتی، تو اس طرح کے لباس کو، اس طرح کی زیب و زینت کو اختیار کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا، اور اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زینت قرار دیا اور فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے وقت، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، کہ جب بھی نماز پڑھے تو اپنی زینت کو، یہ لباس جو ہے یہ زینت ہے، فرمایا اپنی زینت کو اختیار کرو۔ تو گویا ایسا لباس پہننا ہے جو میرے اعضاء کی ستر پوشی کے ساتھ ساتھ مجھے زینت بھی فراہم کرتا ہو، میری خوشنمائی کو بھی ظاہر کرتا ہو۔ اب مرد اپنے اعتبار سے وہ لباس پہنے گا، عورت اپنے اعتبار سے وہ لباس پہنے گی۔ مرد کے اپنے احکام ہیں، عورت کے اپنے احکام ہیں، مرد کی اپنی جسمانی ساخت ہے، عورت کی اپنی جسمانی ساخت ہے، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کے اعضاء کی نمائش نہ ہو۔ آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارکہ میں، حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لباس میں بھی بے لباس ہوں گے۔ اب لباس میں بے لباس ہونا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہے۔ ایک تو ایسا لباس پہننا کہ جو اتنا باریک ہو کہ جس سے جسم کی رنگت چھلکے، یہ بے لباسی والی بات ہے، یا ایسا تنگ و چست لباس پہننا جس سے انسانی جسم کی اعضاء کی حیت ظاہر ہو جائے، تو یہ بھی بے لباسی والا معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ تو لہٰذا مرد و عورت ہر اعتبار سے ایسا لباس زیب تن کریں گی کہ جس سے ان کی ستر پوشی بھی ہو، ان کی زیب و زینت بھی باقی رہے۔ ہاں، جو ذات کا معاملہ ہے پہننے کے اعتبار سے اس میں اس کے رنگ کی بات ہے۔ مردوں کے لیے ایسے رنگ کے جو جس میں مسخرہ پن ہو، عورتوں کی حیت ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں اور زنانے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ یعنی وہ ایسا لباس زیب تن کر لیتی ہیں کہ جس سے مرد عورت لگتا ہے یا عورت مرد لگتی ہے، تو اس کو اختیار کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تو گویا شریعت نے ہمیں لباس کے بارے میں شتر بے مہارا نہیں کیا ہوا، ہمیں ایسے نہیں کیا کہ جس کا جو چاہے جناب مرد وہ جانگیا پہن کے باہر پھر رہا ہو، عورت جناب وہ کوئی اور اس طرح کا لباس پہنے اور اپنے جسم کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے باہر پھر رہی ہو، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکال لے تو پھر اس کے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے
سے مرد و خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کی کچھ قیودات اور کچھ صفات بیان کی ہیں، جن قیودات کا اور ان صفات کا لحاظ کرنا ہر ایک مرد و عورت پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔